محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، اس سے پہلے ویڈیو کے اندر یہ اس پہ بات ہوئی تھی کہ جو مستعار کسی کا بال لے کر جو لگا لیا جاتا ہے اور بال جو لوگ لگواتے ہیں مصنوعی بال، کیا جائز ہے یا نہیں ہے، اس پہ تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ آج جو ہمارے سامنے بات ہے کہ سود کھانا حرام ہے، قرآن سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، ایک سے زیادہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سود حرام ہے، اور جو شخص سود کھاتا ہو اور سودی کاروبار کرتا ہو تو گویا اس نے اللہ اس کے رسول سے جنگ مول لی ہے۔ بہت سخت وعید ہے اس کے بارے میں، دو جگہ سے دو لوگوں کے بارے میں اللہ سے جنگ مول لینا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک تو حدیث قرآن کے اندر فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، جو رسول ہے کہ سود جو کھانا نہ چھوڑیں تو اللہ اس کے رسول سے جنگ مول لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور دوسرے وہ حدیث قدسی ہے کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو اس نے گویا کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ مول لے لی ہے۔ تو یہ سود کے سلسلے میں بڑی سخت وعید ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے سود کھانے اور کھلانے والے، اور اس پہ دو گواہ ہوتے ہیں وہ اور لکھنے والے سب کی۔ کہ یہاں پر مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ ایک حدیث ہے کہ ایک درہم کوئی شخص جانتے ہوئے سود کا استعمال کرے گا تو وہ اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ دیرا کرنے سے سخت ہے۔ شیخ البانی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، شیخین کی شرط کے مطابق ہے۔ یہ حدیث، اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ شیخین کی شرط کے مطابق ہے، یعنی شیخین کے یہاں جو حدیثوں کے قبول کرنے کے لیے جو شرطیں ہیں وہ شرط کے مطابق ہے۔ یہ حدیث نمبر جو ہے وہ شیخ البانی کی جو صحیح الاحادیث سلسلۃ الاحادیث صحیحہ ہے اس کے اندر موجود ہے، 1033 نمبر کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں جو ہماری مشکل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے قواعد کے مخالف ہے، اسلام کا جو قاعدہ اور ضابطہ ہے اس کے مخالف ہے، اور سزا میں بہت زیادہ مبالغہ ہے۔ تو آئے اس کا جواب کیا ہے؟ جواب امام طبرانی نے اس حدیث کو ضعیف سند سے نقل کیا ہے، انہوں نے ضعیف سند سے نقل کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل اور دارقطنی نے موقوفاً نقل کیا ہے، یعنی انہوں نے براہ راست نبی سے نہیں سنا ہے۔ اور شیخ البانی کا یہ کہنا کہ موقوف اور موقوف حدیث، یہ کہنا ان کا کہ موقوف مرفوع کے حکم میں ہے، اس طرح کی حدیث میں بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ سند اور متن کے اعتبار سے یہ حدیث معلول ہے، اور معلول یا معلل اس حدیث کو کہتے ہیں، حدیث معلل وہ ہے جس میں کوئی علت خفیہ، ایسی کوئی مخفی علت موجود ہو جو اس فن کے ماہرین ہی سمجھ پاتے ہیں، اس حدیث کو معلول کہتے ہیں۔ حدیث معلول یا معلل، اصل وصول اعتبار سے تو معلول ہی ہونا چاہیے، لیکن چونکہ محدثین کے یہاں رائج معلل ہے تو اس لیے میں بھی اس کو استعمال کرنا۔ رہا معاملہ متن کا، یہ سند و متن کے اعتبار، دونوں اعتبار سے یہ معلول ہے۔ رہا معاملہ متن کا تو اس کے ظاہر کے اعتبار سے حکم لگانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک درہم 36 مرتبہ دینا کرنے کے برابر ہے، جبکہ سود کھانے کی شریعت میں کوئی حد اور سزا مقرر نہیں ہے، اور ایک درہم معمولی سی چیز ہے، اس میں تو حکومت کی طرف سے زجر و توبیخ کافی ہے بس۔ رہا زانی کا معاملہ تو شریعت میں اس کی سخت سزا موجود ہے کہ لوگوں کے سامنے اس پر حد جاری کی جائے گی، اگر زانی محسن ہے، شادی شدہ ہے
تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ان کی سزا وقت کے مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے، اس کی سزا اس طرح سے دی جائے گی، یہ چیز موجود ہے۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ حدیث کا ظاہری مفہوم مقصود نہیں ہے، بلا شبہ سود سے نفرت پیدا کرنا اور سود کے سماج پر جو خطرات ہیں ان سے ڈرانا ہے۔ اور اس طرح قرآن میں آتا ہے کہ اے مومنوں، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد اضعافا مضاعفا سے ان لوگوں نے ڈرانا سرزنش کرنا ہی لیا ہے جو یہ کام کرتے ہیں، اور ان کے اس برے کام کو ظاہر کرنا اور مشہور کرنا۔ اور سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا أَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہے کہ تم جو لونڈیاں، تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، انہیں دنیا کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ در حقیقت اس کے پیچھے مقصد ان کے کاموں کی شناعت بیان کرنا ہے، یہاں پر شناعت بیان کرنا ہے، یہ مقصد ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اس کو حقیقت پر محمول کرنا اس حدیث کو جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ لوگوں کو اس سے نفرت دلانا۔ سود بہت غلط چیز ہے، اس کے سماج پر بڑے غلط اثرات پڑتے ہیں۔ یعنی جو اسلام کا مقصد ہے آپس میں بھائی چارہ، محبت، خلوص، پیار و محبت، اس کے راستے میں یہ چیز رکھنا بنتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے حسد اور بغض اور عناد، نفرت اور عداوت، اس طرح کی چیزیں پروان چڑھتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے منع کیا ہے بہت سختی کے ساتھ، اور اسی سے نفرت دلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ تو اس لیے اس کو اگر اس پہ محمول کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی بات واضح ہوگی۔ دوسری بات ہے کہ عورت کے زیور میں زکوٰۃ کے سلسلے، عورت کے زیور میں زکوٰۃ کے سلسلے 2 کنگن والی حدیث جو ہے کہ آیا عورتیں جو زیور پہنتی ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، تو علماء کے درمیان مختلف فی مسئلہ ہے۔ احناف کے ہاں اس پہ زکوٰۃ ہے اور دوسرے لوگوں کے نزدیک زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں جو حدیث آئی ہے کہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئیں، اور ان کے ہمراہ ان کی ایک بیٹی بھی تھی، اور بیٹی کے ہاتھ سونے کا 2 کنگن تھا۔ آپ نے اس خاتون سے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس خاتون نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن ان دونوں کے بدلے تمہیں آگ کا کنگن پہنائے؟ تو اس نے ان دونوں کو پھینک دیا۔ بلوغ المرام میں جو علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے میں ہے، حدیث نمبر 606 کے اندر اس کی سند قوی ہے، اور حاکم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طریق سے تصحیح کی ہے۔ اور وہ عورت بتایا کہ وہ عورت اسماء بنت یزید ابن سکن یمانیہ ہیں۔ حدیث میں جو چیز پیچیدہ ہے، جو بات اہم ہے، یہ ہے سمجھنے کی کہ بلوغ المرام کے شارح نے فرمایا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پہننے والے زیور میں زکوٰۃ واجب ہے، جبکہ کچھ دوسرے لوگوں نے ان آثار سے استدلال کرتے ہوئے عدم وجوب کی بات کی ہے، جن سے واجب نہ ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ جواب مختلف پہلو سے اس کا سماعت فرمائیں کہ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے انتقال کے بعد بہت سے صحابہ کرام کے اقوال اور آثار اس کے خلاف ہیں۔ سر فہرست خلفائے راشدین ہیں، اور ان 4 خلفاء ہیں،
اور دوسری یہ حدیثیں ہیں کہ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ آیا زیور پر زکوٰۃ ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ دوبارہ سوال کیا گیا کہ خواہ اس کی قیمت 1000 دینار ہو، تو انہوں نے کہا زیادہ ہے، اس سے زیادہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں۔ اس کو امام شافعی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ یہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ ہیں جو اپنی بچیوں کو زیور پہناتی تھیں اور زکوٰۃ نہیں دیتی تھیں۔ 8282 السنن والآثار البیہقی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی بچیوں اور بادیوں کو سونے کا زیور پہناتے تھے اور ان زیوروں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ امام مالک نے روایت کی ہے، اس کو بیان کیا ہے، اس کو موطا کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح سیدنا انس اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی یتیم بچیوں کی خود کفالت کرتی تھیں، وہ زیور پہنتی تھیں اور وہ ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتی تھیں۔ امام مالک و شافعی نے ان سب حدیثوں کی تخریج کی ہے۔ ابن ابی شیبہ نے قاسم سے روایت کیا کہ ہمارا مال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، اور جو اس میں مزید تفصیل حاصل کرنا چاہیں تو تفصیل کے لیے شیخ یوسف قرضاوی کتاب فقہ الزکوٰۃ ملاحظہ کریں، جلد 1 صفحہ 291 میں پڑھ لیں۔ تو ابن ابی شیبہ نے قاسم سے روایت کیا کہ ہمارا مال سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، وہ زیور کے علاوہ سب کی زکوٰۃ نکالتی تھی۔ ابو زبیر سے وہ سیدنا جابر سے فرمایا زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ 1000 دینار کا ہوتا ہے، اگر وہ 1000 دینار کا ہو، فرمایا عاریت پہ لیا جاتا ہے اور پہنا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات صحابہ اکرام پر عام تھی، صحابہ اکرام کے یہاں عام تھی یہ بات۔ اور یحییٰ ابن سعید نے کہا میں نے عمرہ سے زیور کی زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے کسی کو زکوٰۃ دیتے نہیں دیکھا ہے۔ دوسرے نمبر پہ تابعین اور تبع تابعین ہیں۔ تابعین تو بہت ہیں، ان میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم اور ان کے علاوہ بہت سے لوگوں کی یہی رائے ہے کہ زکوٰۃ صرف بڑھنے والے مال میں ہے، اور عورت کا زیور ایسا نہیں ہے۔ شیخ عبد الرحمن سعدی قسیم کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے فرمایا زکوٰۃ مال کفایت پر واجب نہیں ہے جو اپنے گھر والی کے مفاد کے لیے تیار کیا گیا ہو، کیونکہ مال کفایت میں نمو اور بڑھوتری نہیں ہے اور کمانا نہیں ہے، جو زکوٰۃ نکالنے والے مالوں کی اصل بیس اور بنیاد ہے۔ تیسرے نمبر پر سنت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، خواہ اپنے زیوروں کی ہو۔ تو اگر زکوٰۃ واجب ہوتی تو آپ انہیں نفلی صدقہ کرنے پر نہ ابھارتے۔ وعدل حدیث کی سند میں ضعف ہے۔ حدیث کی سند پر قدیم و جدید محدثین نے کلام کیا ہے، کیونکہ یہ حدیث جو عمرو بن شعیب کی جو 2 عورتیں حاضر ہوئی تھیں، وہ حدیث کہ آیا سند کے اعتبار سے کیسی ہے، تو اس پر قدیم و جدید محدثین نے کلام کیا ہے اس حدیث پر، کیونکہ یہ حدیث عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ کے طریق سے ہے۔ اس کی توثیق و تضعیف میں محدثین کے درمیان اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا عمرو بن شعیب کی حدیث منکر ہوتی ہیں، اور ابو زرع نے فرمایا ہے کہ محدثین نے ان کی روایت عن ابی عن جدہ کا انکار کیا ہے، اور محدثین نے فرمایا انہوں نے کچھ حدیثوں کو سنا ہے، چنانچہ 2 حدیثیں ڈائری سے روایت کی ہیں وہ ضعیف ہوگی۔ اور رہی چھلے والی حدیث جو سیدہ عائشہ سے مروی ہے،
وہ کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے میرے ہاتھ میں چاندی کے انگوٹھی دیکھی تو آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے اس کو بنایا ہے تاکہ اے اللہ کے رسول میں آپ کے لیے اس سے زینت اختیار کروں۔ بس آپ نے فرمایا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے آگ کافی ہے۔ اس کی سند میں یحییٰ ابن ایوب غافقی ہیں۔ امام احمد نے فرمایا ان کا حافظہ درست نہیں ہے، اور ابن القطان اور ابو حاتم نے کہا کہ ان کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور امام نسائی نے فرمایا وہ طاقتور راوی نہیں ہے، اور دارقطنی نے کہا ان کی بعض حدیثوں میں اضطراب ہے اور ان کے متعدد منکر شمار کرائے، اور جو شخص اس درجے کا ہوگا اس کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے عمل کے مخالف ہے، جیسا کہ پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے، یہ میں نے کر دی ہے اس کی وضاحت۔ اور حدیث کے راوی کا عمل اس حدیث کے خلاف ہو تو یہ دلیل ہے کہ وہ روایت منسوخ ہے یا وہ کمزور ہے۔ اسی پر آج بس کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر بات ہوگی۔